بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک نہایت ہی آسان اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ ہر جائز حاجت کے حصول کے لیے بڑا ہی مفید ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا انسان ہے جس کی کوئی خاص حاجت ہے لیکن پوری نہیں ہو رہی، تو یقین کریں آپ کے سامنے ایسے کلمات پیش کروں گا کہ اگر آپ ان کلمات کو ربیع الاول کی پہلی جمعرات اور جمعہ کو کریں گے تو بڑی سے بڑی حاجت آپ کی دنوں میں پوری ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا، چند منٹ کا یہ وظیفہ ہے اور یقین کریں کچھ ہی دن میں آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ چاہے آپ کی حاجت کتنی بھی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، بس شرط میں یہ رکھوں گا کہ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہو وہ جائز ہی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے وظیفہ نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے وظیفہ کریں گے، جیسے کہ میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی کروانے کے لیے آپ کوئی وظیفہ نہیں کر سکتے، یا کسی کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے جو بندہ حق اور سچ پر ہو اس کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں شاید آپ وظیفہ کریں گے تو اس کو آپ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو یقین کریں ایسے وظیفے کو کرنے کا آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا آپ کو ہی اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ تو نیتیں جانتا ہے۔ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کوئی عمل کر رہے ہیں تو اللہ کا عذاب بھی دیکھ لیں۔ میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، دو نام پیش کروں گا اور یہ دو نام آپ نے اکٹھے پڑھنے ہیں ایک ساتھ، اور وہ دو نام یہ ہیں، یا رحمان یا رحیم۔ اللہ کے دونوں ہی نام بڑی برکت اور طاقت رکھتے ہیں۔ اس میں سے جو پہلا نام ہے یا اللہ، آپ سبھی جانتے ہیں یہ اللہ کا خاص نام ہے۔ ہر کوئی اللہ رب العزت کو اللہ کہہ کر ہی پکارتا ہے، چاہے انسان کتنا بھی مجبور کیوں نہ ہو جائے، جب اس پر مصیبت پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کو ہی پکارتا ہے اور اللہ کہہ کر ہی پکارتا ہے۔ یہ تو اللہ کا خاص نام ہے۔ اور اللہ کا دوسرا نام جسے ہم صفاتی نام کہتے ہیں، اللہ کے صفاتی نام بہت ہیں اور ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے یا رحمان۔ ایک نام یا اللہ، دوسرا نام یا رحمان، یعنی ایک خاص نام اور ایک صفاتی نام۔ تو آپ اندازہ لگا لیں یہ دو نام ایک وظیفے میں شامل ہوں گے تو اس کی برکت اور فضیلت سے کوئی عام انسان انکار نہیں کر سکتا۔ بڑی فضیلت والا یہ عمل ہوگا اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ اب تھوڑا سا ربیع الاول کے بارے میں جان لیں۔ اس ماہ مبارک کو اتنی زیادہ مقبولیت اسی لیے حاصل ہے کیونکہ اس ماہ مبارک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے ہم دونوں جہانوں کا سردار کہتے ہیں، ان کی ولادت ہوئی۔ تو ایسا مبارک مہینہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے کتنا بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بہرحال اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ کتنی زیادہ فضیلت والا
یہ مبارک مہینہ ہے، اور وہ دن کتنا مبارک ہوگا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ بے شک ہم مسلمانوں کے لیے اس مبارک مہینے میں بڑے فائدے اور فضائل ہیں، بس ضرورت ہے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ وظیفہ کیسے کرنا ہے یہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ یا اللہ یا رحمان، جمعرات اور جمعہ، یعنی ربیع الاول کی پہلی جمعرات اور جمعہ، یقیناً اگلی جمعرات اور جو جمعہ آ رہا ہے یہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات اور جمعہ ہی ہے۔ اس میں وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جمعرات اور جمعہ بعد نماز عصر، یعنی عصر کی نماز کے بعد، جمعرات والے دن بھی عصر کی نماز کے بعد اور جمعہ والے دن بھی عصر کی نماز کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے۔ 3 بار تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ 3 بار کی جو تعداد بتا رہا ہوں یہ کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت آپ کو جتنی توفیق دے آپ اتنی تعداد میں پڑھیں، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہی ایسا ہے، اس میں جتنا درود پاک پڑھا جائے اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو آپ درود پاک کی تعداد کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ تعداد میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو تعداد آپ شروع میں پڑھ رہے ہیں وہی تعداد آپ آخر میں بھی پڑھیں گے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ ہوتا ہے اس کے اول اور آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو وہ جو درود پاک کی تعداد ہے وہ برابر ہونی چاہیے۔ یعنی اگر آپ نے شروع میں 3 بار درود پاک پڑھا تو وظیفہ کرنے کے بعد جب آپ آخر میں درود پاک پڑھیں گے وہ بھی 3 بار پڑھیں گے۔ شروع میں 7 بار پڑھا ہے تو آخر میں بھی 7 بار پڑھیں گے، شروع میں 11 بار پڑھا ہے تو آخر میں بھی 11 بار پڑھیں گے۔ تو اس چیز کا بس آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بیچ میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا رحمان 44 مرتبہ، 44 ٹائمز آپ نے یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان 44 بار، اور ایک ہی ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے دونوں ناموں کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہوگا، آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان 1 ہو گیا، پھر یا اللہ یا رحمان 2 ہو گیا، اور اسی طریقے سے 44 کی تعداد پوری کرنی ہے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جتنی تعداد میں آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اور جیسے کہ بتایا ہے جتنی زیادہ تعداد میں پڑھا جائے گا اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں آخر میں بھی، اب آپ کی باری آتی ہے دعا کرنے کی، یعنی دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیں اور اللہ سے اپنی ہر جائز حاجت کے حصول کے لیے دعا مانگیں، کہ کتنا بھی آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ اس عمل کی برکت سے پورا ہو جائے گا، ہر جائز حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔